یہاں پر وہ لوگ افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے، وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس قانونی راستے تھی، سیم صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اور یہ کوئی ہم غیر آئینی ڈیمانڈ بھی ہماری نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین مینول کے مطابق نہیں، وہ بابر اعوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے۔ اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے۔ جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے افغان جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا۔ جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہے، اس کو ہم بھلا گئے۔ اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی رہی، اور اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ادارے، اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب ساری اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اسی طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے، ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہو اس پہ بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور میں اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں، میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے۔ اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا۔ تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا، اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے۔ خان صاحب کی صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو، بھائی جان کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ میرا لیڈر وہ ہے لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کو بہنوں کو ہو، تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے۔ یہاں پر وہ لوگ افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے، وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہا ہے، آج اس کو افسوس ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا۔ یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ
तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अब भी अपने रवैयों पे नजरसानी करे। मुल्क को यकजहती की जरूरत है। मुल्क पे बहुत सख्त टाइम है। अगर इसी टाइम भी आप इस तरह सियासी जो है इस तरह की चीजों में पड़े रहे, हमारी क़यादत को, हमारी पार्टी को तोड़ने पर सारी एनर्जी आप ज़ाया कर रहे, तो ये खान साहब के साथ नहीं, आप इस मुल्क के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जो है ये जुल्म कर रहे। और ये हमें सिर्फ नहीं भुगतना होगा, ये सबको भुगतना होगा। अब भी अकल के नाखुन ले, आपने जो करना था कर लिया। कितने लोगों को आपने तोड़ा? पार्टी कमजोर नहीं हो सकती इन चीजों से। खान साहब का ग्राफ दिन ब दिन लोग हमें कहते आप लोगों ने क्या हासिल किया। मैं कह रहा हूं हमारी ग्राफ रोजाना बढ़ती जा रही, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही। खान साहब की पार्टी जो है हर रोज जो है उसमें जो है नए लोग आते हैं। बावजूद इसकी कि रियासत का जबर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बेशक हम जो हमारा जो वोट हमें मिला था खान साहब की रही, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन जो इदारों के और हुकूमत के रवैयों के वजह से जो अवाम और उनके दरमियान जो फासले बढ़ रहे, वो नफरत बढ़ रही है, इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई खतरनाक है। शुक्रिया जी।